ایک حدیث ہے بہت معروف حدیث عقبہ بن عامر، صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ، صحیح مسلم کی کتاب الطہارہ، اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ معروف صحابی رسول عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مصر چلے گئے تھے، وہیں وفات پائے مصر میں. عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المال کی جو اونٹنیاں تھیں نا، بیت المال کی، اس کو باہر لے کے جانا، چرا کر کے لانا. صحابہ کے درمیان کچھ باریاں تھیں، کچھ صحابہ کو مکلف کر دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المال کی جو اونٹنیاں ہیں لے کر جائیں اور انہیں چرا کر کے لائیں. کہا کہ کانت علینا رعایت الابل، اونٹنیوں سے متعلق کہ ان کو لے کے جائیں، چرائیں، کریں، یہ ایک طرح کی باریاں مقرر تھی. کہا فجاءت نوبتی، ایک دن کا معاملہ ہے کہ میری باری آ گئی اور میں اونٹنی لے کر کے چلا گیا میں، اور جب میں شام کو آیا فروحتها بعشین، شام کو آیا میں اونٹنیاں لے کر مسجد نبوی کے پاس، میں کیا دیکھتا ہوں فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یحدث الناس. میں جب آیا تو اللہ کے رسول کو میں اس حالت میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے کچھ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، کچھ حدیث سنا رہے ہیں، کچھ باتیں بتا رہے ہیں. اس وقت پہنچا میں. اب میرے آنے سے پہلے سے اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے براہ راست نہیں سنا. لیکن جب میں پہنچا تو اس وقت کیا بات بتا رہے تھے اللہ کے رسول، اس وقت کون سی حدیث سنا رہے تھے؟ کہا کہ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ، میں اس بات کو سنا اللہ کے رسول کی جب وہاں پر سنا رہے تھے. اس سے پہلے کیا کیا سنا رہے تھے میں تو نہیں سنا، لیکن جس بات کو کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مِن مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، یعنی جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور پوری عمدگی کے ساتھ وضو کرتا ہے، دھیان دے کر کے وضو کرتا ہے، نبوی طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے، پھر کیا ہے فَيَقُومُ، پھر کھڑا ہوتا ہے، فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، اور 2 رکعت پڑھتا ہے. یعنی بہتر انداز میں وضو کرنا، عمدگی سے وضو کرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، خالص اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنا. کہا کہ مقبل علیہما بقلبہ وبوجہہ، پورے اخلاص نیت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو کیا ہوگا؟ الا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اصل جنت میں داخل ہو جائے گا وہ. کیا ہے حدیث میں کیا بات تھی؟ وضو کی بات کی دعا تھی. اس میں ہمارا موضوع کیا ہے؟ وضو کی بات کی جو دعا ہے اس دعا کا معنی مفہوم نا، لیکن اس میں تو وہ بات نہیں ہے. لیکن جب یہ مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول یہ بات سنا رہے تھے لوگوں کو. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اللہ کے رسول کی اس بات کو سنے وہاں کھڑے کھڑے کہا کہ ما اجود ہذہ، ما اجود ہذہ، کہا کہ کیا عمدہ بات کہہ دی اللہ کے رسول نے، کیا پیاری بات سنا دی آپ نے کہ بہتر انداز میں وضو کیا جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کی خاطر، اس کے لیے جنت ہے. لیکن کتنا آسان بھی ہے معاملہ جنت کو حاصل کرنا، کتنی بڑی بات. ما اجود ہذہ، کیا کہا تھا عقبہ بن عامر نے؟ ما اجود ہذہ، کیا مطلب اس کا؟ کیا پیاری بات کہہ دی اللہ کے رسول نے، کیا عمدہ بات بتائی آپ نے. جیسے یہ کہا، کہتے ہیں کہ میرے سامنے سے ایک آواز آئی، میرے سامنے ایک شخص کھڑے تھے، انہوں نے زور سے مجھے دیکھ کر کے کہا التی قبلہا اجود، تم تو یہ بات سنے نا اللہ کے رسول کی،
تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے ایک اور بات بھی کہے ہیں، وہ بات تو اس سے بھی زیادہ بہتر بات ہے، وہ کہاں سنا تم نے؟ کیا کہا؟ التی قبلھا اجود، تمہارے آنے سے پہلے ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، وہ تو اس سے بھی بہتر بات ہے۔ کہتے ہیں کہ فنظرت فاذا عمر، نظرت فاذا عمر، میں دیکھا کہ بھی کون ہے صاحب یہ؟ کہا کہ عمر کھڑے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خیر خواہی دیکھو۔ عمر بن خطاب نے ان سے کہا رضی اللہ عنہ، قد رأیتک جئت آنفا، میں نے دیکھا کہ تم ابھی ابھی آئے ہو، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے پہلی بات سن لی ہوتے تو اسے کیا کہتے؟ آپ نے تو یہ بات سنی ہے نا، ہم نے تو دونوں باتیں سنی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلی والی کی بات کیا تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے یہاں تو آپ نے کیا فرمایا؟ من توضأ فاحسن الوضوء، یہ بات کہی نا آپ نے، عمدگی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما منکم من احد، تم میں کا جو شخص بھی، ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے جس نے بھی وضو کیا، فیسبغ الوضوء، اور مکمل وضو کیا، 3 مرتبہ جو ہے یہاں تک ہتھیلیوں تک ہاتھ دھویا اس نے، پھر جو ہے انگلی اور ناک میں پانی لینے کا معاملہ بھی 3 مرتبہ کیا اور اچھے سے کیا، چہرہ 3 مرتبہ دھویا، یہاں تک 3 مرتبہ دھویا، سر کا بہتر انداز میں مسح کیا، پھر 3 مرتبہ پیر دھویا، پورے اندر کے ساتھ اسباغ الوضو۔ اگر یہ کر لینے کے بعد بہتر انداز میں وضو کیا ہو، اور وضو کرنے کے بعد اگر یہ کہتا ہو، کیا کہتا ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ یا عبدہ ورسولہ، یہ کہتا ہے تو کہاں الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جو جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ 8 دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم یہاں سے، تم جہاں سے جانا چاہے جائیں۔ اتنا شرف، اتنی تکریم، اتنا اعزاز، اب بتائیے دونوں میں سے کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ یہ تو انہوں نے نہیں کہا، عمر بن خطاب نے، حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فقہ دیکھو، آپ نے کہا کہ التی قبلھا اجود، اس سے پہلی والی بات ہو اس سے بھی زیادہ عمدہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اس پس منظر کے ساتھ، لیکن صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ نہیں ہے۔ یہی حدیث امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الطہارہ میں لائے ہیں، ابواب الطہارہ میں، سنن ترمذی کی ابواب الطہارہ میں، اس میں بھی یہ حدیث ہے، یہی حدیث، اس میں زائد الفاظ بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات، چونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ اسناد ھذا الحدیث، آپ نے کہا ضعیف ہے یہ، کیوں؟ کہا کہ حدیث مضطرب، ایسے کہا آپ نے، فیہ اضطراب۔ اب حدیث مضطرب کا کیا مطلب ہے وہ تفسیر میں ہم سمجھا ہی نہیں سکتے، یہ وہ محفل ہے ہی نہیں، یعنی سند میں اس درجے کا اختلاف ہے کہ اس ایک دوسرے کو ترجیح دے ہی نہیں سکتے۔ بہرحال امام ترمذی نے اس کو ضعیف کہا۔ امام نووی کا نام سنا آپ نے؟ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاذکار، اس میں دعاؤں کی کتاب ہے لیکن بہت عمدگی کے ساتھ انوکھے عناوین ہیں اس میں، الاذکار، اس کی تخریج کی اور اس پر ہلکی پھلکی شرح بھی لکھی، مطلب تعلیقات وغیرہ۔ حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ ہفتے میں ایک دن اپنے طلباء کو جمع کرتے اور جو املا کرواتے اپنے حافظے سے، پھر دوسرے ہفتے کو آتے، کسی دن مقرر کر لیتے، غالباً جمعرات کا دن، اب یہ میں پکی بات نہیں بتا رہا ہوں، غالباً وہ بلاتے اور بلا کر کے جو ہے پھر طلباء کو املا کرواتے، ایسے کر کے جو ہے کافی حصہ آپ نے کروایا۔ تو نتائج الافکار، اس میں اس حدیث پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ لم یثبت هذه الزیادہ، حدیث میں جو دعا ہے صحیح مسلم میں وہ تو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، لیکن سنن ترمذی میں جو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین ہے، کہا کہ یہ زائد الفاظ سندن صحیح نہیں ہے۔
اب میں تفسیر میں تو نہیں جا سکتا، لیکن بہت دیانتداری کے ساتھ، علمی امانت کے طور پر بتا رہا ہوں، اور پوری بصیرت کے ساتھ. تفصیل تو ہم نہیں سمجھا سکتے، لیکن بہت ہی یعنی بصیرت سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تمام المنہ، اس میں آپ نے اس حدیث سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بات کہی یا امام ترمذی نے جو بات کہی، امام ترمذی کی بات کو پہلے سے صحیح سے سمجھایا آپ نے کہ امام ترمذی کو مقصود کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی بات کو لیں گے تو یہ پوری حدیث ناقابل عمل ہو جائے گی، جس انداز میں امام ترمذی نے جو بات کہی ہے رحمہ اللہ. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق تفصیلی کام کیا ہے، اور بحیثیت طالب علم مجھے اس پر شرح صدر ہے، اطمینان ہے، اس وجہ سے میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں. بہرحال یہ حدیث سندن صحیح ہے، یہ الفاظ بھی صحیح ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے شیخ احمد شاکر مصری کا حوالہ دیا رحمہ اللہ. شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کا کلام تو میں نے نہیں پڑھا سنن ترمذی میں پر جو آپ نے کام کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے کہا کہ آپ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی اس جملے کو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. شیخ البانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ زاد المعاد میں حافظ ابن القیم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی ان جملوں کو، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ کلام کیا ہے؟ وضو کی بات کی جو دعا ہے وہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اب یہ جو دعا ہے وضو کرنے کے بعد ایک بندہ جب اس کا اقرار کرتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، وضو جب کیا ہے اس نے، اس سے پہلے بھی وہ مسلمان ہے، لیکن مزید تجدید، مزید شعور کے ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کہتے ہیں تجدید، یعنی پھر سے اقرار. جیسے ایک بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے یا کوئی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ میں اب سے نہیں کروں گا. یہ بات تو اس سے پہلے بھی کہی ہے نا اس نے، دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن دوبارہ کر لیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ، میں اب سے نہیں کروں گا، لیکن یہ بات تو اس سے پہلے بھی کہا ہے اس نے. تو یہ بحیثیت بشر وہ کام ایک طرح سے ہوتے رہتا ہے، اس سے گناہ بھی کرتے رہتا ہے اور توبہ بھی کرتے رہتا ہے. بالکل ویسے ہی کہ ہم نے اصل کے اعتبار سے اسلام قبول کیا ہے، ایمان لائے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم خاندانی مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہم نے جو شعور سے اس دین کو قبول کیا الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. تو اسی کی تجدید، وضو کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی ہے، اللہ کے دین اسلام پر راضی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس کا ایمان ہے. تجدید کیا ہے اس نے، اور کہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین، یعنی وضو جب کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، صغائر اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے صغائر ختم ہو جاتے ہیں. ایک گناہ اس نے کیا ہے اور جو ہے اب وضو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میرے بدن کو، میرے دل کو، میرے قلب کو، میرے دماغ کو، میرے تصورات کو، میری زبان کو اور میرے مستقبل کو تم بالکل مجھے پاک کر دے، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میں توبہ کرتا ہوں. گویا کہ ایک طرح سے وہ اب نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں نے گناہ کیا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے توابین میں سے بنا دے. اور تائب اگر ہو وہ تو پھر اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اس کے گناہ. اور وضو کر رہا ہے تب بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دعا کی بھی معنویت بتا رہا ہوں آپ کو.